بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں محمد سلیم عباسی۔ آج ہم لوگ مدینہ منورہ کی پھر سے زیارت کرنے کے لیے نکلے ہیں، اور یہ وہ مقام ہے زیارت کا جسے وادی جن کہا جاتا ہے۔ تو جب بھی لفظ وادی جن ہم اپنی زبان سے ادا کریں، یا کوئی بھی شخص جب آپ کو وادی جن کے بارے میں بتانا شروع کرتا ہے ویڈیوز میں، یوٹیوب میں، تو وہ فوراً نیچے اتر کر سڑک پر پانی کی ایک بوتل ڈراپ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھیں یہ پانی کیسے مخالف سمت میں یا اونچائی کی طرف پانی بہہ رہا ہے۔ اور کئی لوگ اسے زمین کی کشش اور میگنیٹ کا نام بھی دیتے ہیں، اور کئی لوگ کہتے ہیں کہ اس کی اور کئی سائنسی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اپنے اپنے طریقے سے آپ کو انفارم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ کوئی ایسا مستند جواب کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ تو میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ میں آپ کو جو معلومات دوں گا وہ دلچسپ ہوگی، آپ نے پہلے نہ سنی ہوگی نہ پڑھی ہوگی۔ تو اب یہاں میں جس جگہ کھڑا ہوں یہ سرکل میں پہاڑ ہیں۔ یہاں ایسے بھی پہاڑ ہیں جنہیں آپ دور سے دیکھیں تو وہ آپ کو ایسے دکھتا ہے جیسے کوئی قد آور قسم کا کوئی انسان ساکت ہو گیا ہے یا جسے روک دیا گیا ہے۔ تو مسجد نبوی میں میری ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی تھی، تو میں نے جب اس سے یہ سوال کیا تھا تو اس نے کہا تھا کہ اس خطے میں ان پہاڑوں پر جو جنات تھے وہ بھی مسجد نبوی آنے کے خواہشمند تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ مسجد نبوی جائیں اور عبادت کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار کی زیارت کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اگر جاؤ گے مسجد نبوی میں تو میری جو مخلوق ہے، میرے پیارے کی جو امت ہے، وہ دیکھ کر ڈر جائے گی، اور ایک جو ڈسپلن یا نظم و ضبط ہے وہ نظم و ضبط ہے وہ بگڑ جائے گا۔ اور تو وہ پھر بھی بضد تھے کہ نہیں ہم نے جانا ہے مسجد نبوی میں۔ تو جب وہاں سے وہ چلنے لگے تو اللہ کے حکم سے ان کو وہیں پتھر بنا دیا۔ تو اگر آپ ان پہاڑوں کو قریب سے دیکھیں، اور کئی ایسی شکلیں ہیں جب انہیں دور سے دیکھیں تو آپ کو ایسا ہی دکھے گا جیسے کوئی بڑی جسامت والے افراد ہیں۔ تو ظاہر ہے بڑی جسامت والے افراد کو عموماً لوگ جو محاورتاً جو جملے یا نام سے ادا کرتے ہیں کہ یہ کوئی جن انسان ہو یا تم جن ہو، تو اس طرح کی وہ قداور وہ جو پہاڑ ہیں وہ قداور شخص لگتے ہیں یا اشخاص لگتے ہیں جیسے وہ مدینے کی طرف جانے والے تھے اور انہیں روک دیا گیا ہے۔ تو بہرحال جیسے آپ اپنے آپ کو مطمئن کرتے ہیں، یہ کوئی چیز باقاعدہ کسی حدیث میں تو ہم نے پڑھی نہیں ہے، نہ ہی کوئی قرآن مجید میں کوئی اس طرح کا کوئی حوالہ ہے۔ تو یہ آپ کے معلومات کے لیے ہم بتا رہے تھے۔ تو یہاں بڑی بسز آئی ہوئی ہیں اس مقام کی زیارت کے لیے، اور اب تو یہاں باقاعدہ وہ چھوٹا سا میلہ نما لگتا ہے، کھانے پینے کا سامان ہے، شام کے بعد اونٹ اور گھوڑوں کی سواری ہوتی ہے، اور لوگ بڑے دور دور سے فیملی کے ساتھ انجوائے کرنے آتے ہیں۔ تو چلیے ناظرین،
اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں. ہم لوگ بھی اپنی فیملی کے ساتھ ایک بوتل پانی گرا کر ان کے مطابق, ہم تو بلیو نہیں کرتے اس بات پہ, تو وہ تھوڑا خوش ہو رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں جی پانی کس سمت میں بہہ رہا ہے. تو اگلی ویڈیو تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں. ہماری طرف سے آپ سب کو السلام علیکم اور خدا حافظ.